کہیے گا کہ یہ جو آپ کی قیادت بدلی ہے، صوبائی قیادت بدلی ہے، تو جنید اکبر صاحب آگے پریزیڈنٹ بن گیا، اب آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نئے قائدین ہیں یہ احتجاج کر لیں گے اور گنڈا پور صاحب سے بہتر کر لیں گے؟ نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوا ہے. دیکھیں، حکومتی معاملات ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، وفاق کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، سیکورٹی معاملات ڈسکس. تو ایک علی امین گنڈا پور جو ہے وہ صوبہ کو فوکس کرے یا پارٹی کو 11 مہینے سے یہ سسٹم چل رہا تھا، اچانک کوئی نہ سیکورٹی میں اضافہ ہوا ہے، نہ مسائل میں پرابلم ہوا ہے. اگر یہ ایشو تھا تو شروع میں کر لیتے آپ. علی امین گنڈا پور نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن ایک برڈن تھا اس کے اوپر. آپ کا خیال کیپیسٹی نہیں ان کے اندر دو کام کرتے؟ کیپیسٹی تو انہوں نے دکھائی ہے کہ 11 مہینے تک چلایا ہے سسٹم، انہوں نے چلایا پر ٹھیک ٹھاک چلایا. اور وہ اس لیے تو ان کو مجبوراً آنا پڑتا تھا فرنٹ اس پہ، اگر وہ سی ایم تھے ساتھ وہ پریزیڈنٹ بھی تھے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی دیکھیں تنظیم سازی کرنی ہے پورے صوبے کے اندر اور پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے. تو وہ تو ویسے نہیں ہو سکتا ہے. اب علی امین گنڈا پور ایز اے سی ایم تو نہیں جا سکتا ہے آرگنائزیشن. تو آپ نے اصل میں وہاں پہ اسٹرکچر میں جنید اکبر جو ہے نا، جنید اکبر ایک تو ورکر ہے، اس کی رسائی بڑی آسان ایکسیسیبل ہے ہر ورکر کے لیے. دوسرا یہ کہ ایک وہ ہے، یہ تو ٹائم زیادہ دے سکتا ہوں، ٹائم بہت دے سکتا ہے. اور یہ جو لوگوں کا تاثر ہے کہ جی یہ اختلافی گروپ سے تھا اس لیے اس کو بنایا، اور عمران خان جو ہے نا وہ اس چیزوں کو نہیں مانتا ہے نا اختلاف کو. میں آپ کو پتا ہے کہ جس نے اختلاف کیا اس کو کھڑے لائنے لگایا. ان کو موقع ملا ہے. میری بات خود ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، کل بھی ہوئی، آج بھی ہوئی. جنید اکبر سے ہمارا کولیگ رہا ہے، اس نے کہا کہ میں کوئی گروپنگ شروپنگ نہیں مانتا ہوں، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ پارٹی کو آرگنائز کروں. بس یہ میری پرائرٹی ہے. جو خان صاحب نے ان کو ٹاسک دیا وہ تنظیم سازی کا، اور یہ مشکل مرحلہ ہے لیکن تنظیم سازی پہ فوکس کرنا پڑے گا ان کو. اور تو اسٹرکچر میں چینجز یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب صرف سی ایم رہیں گے، وہ صوبے کے معاملات چلائیں گے، پارٹی کے معاملات جنید اکبر صاحب چلائیں گے، اور پروٹیسٹ اگر کیا جائے گا تو جنید اکبر صاحب اس کو اب لیڈ کریں گے. نہیں، گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں بالکل کوآرڈینیٹ کروں گا. پارٹی کے معاملات میں اس طرح انٹرفیرنس نہیں ہوگی جس طرح پہلے پریزیڈنٹ کرتے تھے، لیکن پارٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے. افراد صاحب دیکھیں، ہم نا وہاں پہ قیادت کی تبدیلی آئی ہے اور اب اسٹرکچر بدل ہے پارٹی کا، نیا بلڈ آیا ہے، نیا جذبات کے ساتھ آیا ہے. اور مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں اگر پروٹیسٹ کریں گے تو وہ پروٹیسٹ زیادہ کامیاب ہوگا. وہ گنڈا پور صاحب کو آپ انگیج بھی کر لیتے تھے اور غائب بھی کر دیتے تھے. اب جنید اکبر صاحب آپ سے غائب نہیں ہو سکیں. لیکن اس کے یہ پروز اینڈ کونز دونوں ہیں نا. یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پروٹیسٹ بہت اچھا کریں، لیکن ظاہر ہے جو ریسورسفلنیس تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی وہ تو شاید بہت مشکل ہو جائے گا نا. از ویری ریسورسفل، سی ایم بھی ہیں اور ویسے بھی ریسورسفل آدمی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ خیر یہ تو پی ٹی آئی کا انٹرنل میٹر ہے، میں اس پہ کیا کروں کامنٹ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بہتر اس ملک کے لیے یہی ہے کہ ہم معاملات بات چیت سے حل کریں بجائے اس کے کہ ہم روڈ پہ جائیں. اور دیکھیں بہت سارے اس ملک میں سیاستدانوں کو پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، سزائیں بھی ہوئی ہیں، پھانسیاں بھی لگی ہیں، ایگزائل میں بھی گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر اگر مشکل وقت ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کو طریقے سے کریں. مطلب ملک کو تو ہم نے بچانا ہے، ہم نے اسی سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے، اسی میں سے ہی بہتری نکلے گی. سو یہ اگر یہ چاہیں گے، انہوں نے 2013 سے 18 بھی کوشش کر کے دیکھا تھا، ہوگا کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں، لگے رہے احتجاج کرنے. ہم ظاہر ان کا رائٹ ہے. اس میں افراد صاحب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیز سمجھ رہے ہیں کہ نہیں چل سکتی، یہ ضدی بہت ہیں، یہ انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جنید اکبر صاحب کی جو ان کی جو تعیناتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے، وہ پرائم منسٹر صاحب سے کروائی گئی ہے اور باقاعدہ خواجہ اسد صاحب کو بھیجا گیا ہے. پھر خواجہ اسد صاحب نے جا کے پرائم منسٹر کو راضی کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی بنا دیں ان کو. تو دوسری سائڈ پہ ایک دوسرا دروازہ بھی آپ نے کھولا، وہاں پہ ڈائلاگ بھی چل رہے ہیں، فیورز بھی دے رہے ہیں آپ. دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات چلائے جائیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم جو ہے وہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ نیچے ہو، اور یہ جو ٹیمپریچر اتنا اوپر چلا گیا نیچے ہے. لیکن دیکھیں ہم ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں نا. ہم تو جب اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم نے بڑی کوشش کی کہ بات چیت سے معاملات آگے چلائے جائیں. ہم ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر تالی تو 2 ہاتھوں سے بجے گی. اگر یہ سمجھیں گے تو شوق صاحب یہ اتنے برے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کل بیٹھنا نہیں چاہ رہے، تو جنید اکبر صاحب کے لیے پرائم منسٹر صاحب سے فیور لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ نہیں، ہم نے تو فیور نہیں لی. نہیں، جنید اکبر صاحب خود تسلیم کیا، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ خواجہ اسد صاحب کو بھیجا، خواجہ اسد نے پرائم منسٹر کو تیار کیا، 2 گھنٹوں میں پرمیشن آ گئی، میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بن گیا. انہوں نے اگر مخالفت نہیں کی ہے تو صحیح کیا ہے، کیونکہ اپوزیشن سے ہی تو آپ نے لینا ہے نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین. اس سے پہلے تو یہی ہوا، اپوزیشن کے لوگ ہی رہے. اب عمر ایوب صاحب نہیں بننا چاہتے تھے، انہوں نے ان کا نام دیا اور انہوں نے مخالفت نہیں کی. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں
मामलात देखिए, पाकिस्तान अगर आप देखें ना तो 2 सालों में 27,000 अरब का कर्जा लिया गया है, और अभी $1 अरब और कर्जा के जी मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से हम ले रहे हैं, बड़े ऐलान करके ले रहे हैं ना। तो अब ये सोचे, एक तरफ आपने नवीद सुनाई स्टार्ट में कि जी हमारी मईशत बेहतर हो गई, रिजर्व बेहतर हो गए, महंगाई में नीचे कमी आ गई है, दूसरी तरफ हम आप ये भी साथ नवीद सुन रहे हैं कि $1 अरब कर्जा और लिया जा रहा है, तो फिर आप कहाँ से कह सकते हैं कि आपकी मईशत दुरुस्त हो गई? सर अमेरिका कर्जा ले रहे हैं इस वक्त, अमेरिका कर्जा ले रहे हैं तो वो इस चीज की खुशियां मना रहे हैं कि $600 अरब सऊदी अरेबिया वहां पे दोबारा इन्वेस्टमेंट चाहता है। देखिए वो इन्वेस्टमेंट चाहता है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते। हम कर्जा लेके कर्ज बैठ जाते हैं, हमने वापसी देखिए खैबर पख्तूनख्वा ने इस वक्त 750 अरब का कर्जा था हमारे ऊपर, इस 11 महीने में 30 अरब गंडापुर ने वापस भी किया है, 30 अरब रुपए का कर्जा वापस किया है, 20 अरब रुपए उन्होंने इस पे लगाया, सेहत कार्ड के ऊपर लगाए। और ये जो हम आ रहे थे, हमें अभी मुझे आज भी याद है जब निगरान हुकूमत आई तो 3 महीने की उन्होंने सैलरी नहीं दी थी। इस गंडापुर हुकूमत ने 3 महीने की सैलरी दी, 3 महीने की सैलरी रिजर्व रख दी, 40 अरब रुपए उन्होंने पेंशन के लिए रख दिए कि कोई बंदा ख्वार ना फिरे। जो नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ होंगे, रियासत अली आज़ाद साहब होंगे, और ये जो एक बेंच ने अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक तौहीन अदालत के रिमार्क्स ये दिए हैं, ये एक नई किस्म की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये हम आपको छोटी सी ब्रेक के बाद बताएंगे।